اختیار سے نہیں کر رہے. اس میں ان کی مرضی کر نہیں سکتے کچھ. یہاں آگے چلتے ہیں ہم. پھر بالآخر ہوتے ہوتے محل میں پہنچ گئے. بکتے بکتے بادشاہ نے ملازم بنا کے رکھ لیا. بالآخر اچھا اب یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں, کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں. اپنی عزت بچائی, بادشاہ کی زوجہ کا خیال کیا کہ بھئی جس نے مجھے گھر میں رکھا ہے میں اس کی بیوی پہ نظریں نہ ڈالوں. لیکن معاملہ کیا ہوا, الٹا ان پہ تہمت لگی. یہ کامیابی ہے ناکامی ہے, لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں. اچھا ایسے موقع پہ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو پتہ کیا کہتا, یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, یقیناً کسی نے کچھ. مسئلے حل ہی نہیں ہو کے دے رہے. پہلے میں باپ کا لاڈلا تھا, کنویں میں ڈال دیا, چلو یار کنویں سے نکلا تو گھر آ جاتا, مسافر اٹھا کے لے گئے بازار میں فروخت کر دیا. لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ کاروبار بیڑا غرق لگتا ہے کسی. اور پھر روحانی ٹوپی ڈرامے سے رابطہ. روحانی عامل کو میں عامل لفظ ہی نہیں میرے منہ سے نکلتا. جو روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو بتائیں گے فلانے نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلاں قبرستان میں. لیکن یوسف علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے. ناکامیوں پہ ناکامیاں ہوتی جا رہی ہیں. تہمت اپنے آپ کو, جب انسان کوئی غلط معاذ اللہ کرے پھر تہمت لگے تو تکلیف تو وہ بھی ناکامی ہے. لیکن انسان کہتا ہے میں نے بھی تو جرم کیا ہے نا. ادھر اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بادشاہ کی بیوی سے, جوان ہے, بھرپور رغبت ہے, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں. لیکن الزام کس پہ لگ رہا ہے, الٹا یوسف علیہ السلام پہ. لیکن یہ آپ کی یہ ناکامی ہے مگر آپ کے اختیار سے نہیں ہے. اس پہ بھی اللہ آپ سے ناراض, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے آپ سے. بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ. بالآخر بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ ثابت تو ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے, میری بیوی غلط ہے, لیکن اگر میں نے یوسف کو سزا نہ دی تو پبلک یہ سمجھے گی کہ یوسف صحیح تھا, بیوی غلط تھی. تو پبلک کو چپ کرانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دو. اب بتاؤ جیل میں جانا کامیابی ہے ناکامی؟ ترقی سے کس طرف آ رہے ہیں, تنزل. لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار میں بولو نہیں. تو یوسف علیہ السلام بالآخر کہاں چلے گئے, جیل میں. یہ کامیابی ہے ناکامی؟ لیکن یہ کس کی طرف سے, یہاں ٹینشن میں نہیں آ رہے وہ. ہم ناکام بھی اپنی حماقتوں سے, اور پھر ٹینشن میں بھی اتنی آتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں یہ مصیبت میں ڈالا ہو. اور پھر اس کا علاج بھی یہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے اس وجہ کو دور کرو, نہ نہ نہ, اس کا حل وظیفوں میں روحانی علاج میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہے, کوئی سائیکیٹرک کے پاس جا رہا ہے, میری ڈپریشن ختم کرو. سائیکیٹرک اپنے بڑے والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے اپنی ڈپریشن. میرے پاس تو سائیکیٹرک بھی آتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم خود ڈپریشن میں, وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو اپنی ڈپریشن کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام مستقل کس میں, ٹینشنوں میں, لیکن ڈپریشن کے پیشنٹ نہیں بن رہے. کیوں بھائی, یہ کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. بس جو اللہ کی طرف سے, اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے. یہ چیز گورے کے پاس نہیں ہے. گورے کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے, ان کے ناکام لوگ مارکیٹ میں نہیں آتے. ان کے جو ناکام لوگ جب آپ جا کے دیکھو تو وہ خودکشیاں کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, جو یہ علامتیں گوروں نے کتابیں بڑی زبردست لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ علامتیں وہ کامیاب ہو جائے گا, تو وہ ان لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں جنہوں نے وہ کام کر کے کامیاب ہوئے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان سے ڈبل کر کے بھی ناکام ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ کامیابی ناکامی کے اسباب آپ کے ہاتھ میں ہیں, نتیجہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا. آپ اسباب اختیار کر سکتے ہو, دولت کے, صحت کے, کامیابی کے, ہوگے بھی کہ نہیں ہوگے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی اللہ نے جیسا کرنا تھا ویسا کیا ہے, بس اللہ ایسا ہی چلائے گا ہمیں. یہی ناکامی ہی کامیابی ہے ہماری. تو یوسف علیہ السلام ان تمام ٹینشنوں سے گزر رہے ہیں, مگر نہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نہ روحانی علاج کی فکر, نہ جن چڑیل بھوت بھگانے کی فکر, نہ یہ کہ میرے بھائیوں نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کچھ بھی نہیں. اور پھر بالآخر اس کے بعد جب ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور رہائی کا امکان بن جاتا ہے. خواب کی تعبیر بتائی, وہ تعبیر سچی نکلی. اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا جا کے بادشاہ سے کہنا
میرا تذکرہ کرنا تاکہ مجھے یہاں سے نکالے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے پاس کامیابی کا ایک آپشن آیا, اس کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں, اللہ ہی بس نکالے گا مجھے, تو جب نکالنا ہوگا نکال دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جب اللہ نے نکالنا ہوگا, جو اللہ جیل لا سکتا ہے وہ نکال نہیں سکتا, تو مجھے بادشاہ سے سفارش کرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ایک موقع ملا نا یوسف علیہ السلام کو, پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا. 2 بندوں کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو بتائی تجھے لٹکا دیا جائے گا پھانسی پہ, دوسرے کو بتایا تو کیس سے بری ہو جائے گا, بادشاہ کو تو شراب پلایا کرے گا. یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا جب تو رہا ہو کے جانا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک قیدی ہے جسے آپ جیل میں ڈال کے بھول گئے ہو, بہت پرانا قصہ ہو گیا, تیری بیوی پہ تہمت لگی تھی, اب لوگ بھول چکے ہیں, اب تو مجھے نکالو. یہاں کامیابی کا ایک موقع یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, مگر انہوں نے وہ ضائع ہونے نہیں دیا. اس موقع پہ یہ نہیں کہا مجھے اللہ پہ توکل ہے, میں مخلوق کے سامنے سفارش نہیں کروں گا, میں بادشاہ سے نہیں کہوں گا جس اللہ نے اب تک مجھے یہاں جیل میں رکھا ہے جب اس نے نکالنا ہوگا نکال دے گا. نا 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 نا, جو آپ کے اختیار میں ہے اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. موقع ملا, بات بادشاہ تک پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن ہوا کیا, جب وہ جس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ رہا ہو گیا تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, وہ کمبخت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا. دوبارہ کیا ہو گئے, مزید ایک ناکامی. لو بھائی, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, مزید کئی چند سال تک جیل کے اندر. کتنی ٹینشن کی بات ہے نا یہ. اب آپ بتاؤ, یہ تو اور زیادہ ٹینشن کی بات ہے یا نہیں. ہم ہوتے تو فوراً کیا کہ یار یقیناً کسی نے, یہ تو کالا علم ہی لگ رہا ہے بھائی, بالکل کالا علم لگ رہا ہے, سارے کام کیا ہو رہے ہیں الٹا. لیکن ایک بات یوسف علیہ السلام کی زبان سے مایوسی کی نہیں نکل رہی. بس جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں گا, جو میرے بس میں نہیں اس پہ کیا کرنا ہے, صبر. بس یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے انسان کا. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کریں, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لیں, سب اللہ کی طرف سے. اور امید رکھیں اللہ انہی ناکامیوں میں کیا پیدا کرے گا, کامیابی. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے سب الٹا ہو رہا ہے. تو خیر یوسف علیہ السلام وہ بندہ بھی بھول گیا, صبر کر کے بیٹھے ہیں بھائی, اب کیا کریں, بس یہیں رہتے ہیں. لیکن اللہ غیب سے مدد کر رہا ہے. بادشاہ کو خواب آ گیا. جب بادشاہ کو خواب آیا ہے اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا, یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون, مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 گندم کے سبز خوشے سوکھے خوشوں کو کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام وہ جیل میں, وہ بندہ کیا ہو گیا, بھول گیا. بادشاہ کو آیا خواب, اس نے بلایا پبلک کو, اپنے درباریوں کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ آیا 7 موٹی گائیں 7, وہ ان کی کھوپڑی, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, موٹی گائیں پتلی گائیں. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. بادشاہ سلامت, آپ دن بھر سلطنت کی فکر میں ٹینشنوں میں سوتے ہیں تو ٹینشن ہی خواب میں آئیں. موٹی پتلی گائیں. وما کننا, وہ کیا ہے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی. یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے, بیکار سی بات ہے. کوئی خواب آیا ہوتا تو ہم ضرور بتاتے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن یہ لفظ زبان سے نکالنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو. ڈاکٹر کے سامنے مان لے گا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ پتا ہے وہاں فنٹر بنے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جہاں دنیا کا معاملہ آ رہا ہو نا وہاں تو آدمی, ورنہ جہاں نہ ہو تو وہاں کوئی بھی نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا, بھائی سب کچھ مجھے ہی پتا ہے بس. تو وہاں جو ہے نا وہ اس کو ایک دم یاد آیا کہ ابے مجھے بھی تو خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی اور بالکل صحیح نکلی تھی, تو انہی کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے. فوراً پہنچا, بھاگتا ہوا آیا اور کہہ رہے یوسف ایھا الصدیق, اے میرے دوست. اب دیکھو اپنا مفاد ہے تو اب القابات لگا لگا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیریں پوچھی جا رہی ہیں. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا. بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کو بڑا اچھا لگا, یار زبردست تعبیر, اور یہ اس کو لگا کہ یہ سچی تعبیر بتا رہے ہیں. اور بات چیت ہوئی, بادشاہ بڑا آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا. بادشاہ سلامت آ گئے فارم میں. بادشاہ سلامت کس میں آ گئے, فارم میں آ گئے. آپ کو پتا ہے بادشاہ جب فارم میں آ جائے نا پھر چھوٹی موٹی عطائیں بولو نا بھائی نہیں. ایک ہوتا ہے ایک فارم میں آ گیا بیچارہ, کوئی بیچارہ مزدور آدمی فارم میں آ گیا, زیادہ زیادہ آپ سے گلے ملے گا, یار آج مفتی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے, بیچارہ وہ یہی کر سکتا ہے, ایک سیلفی لے لے گا. ابا فارم میں آ گئے,
ابا بعض دفعہ فارم میں آتے ہیں, جیب سے 500 کروڑ نکال کے دے دیا. اس سے زیادہ ابا فارم میں آنے کے بعد کچھ کرتے ہیں کہ چل بیٹا اب میں تیری دوسری بھی کرا دوں. اتنے فارم میں ابا کو پتا میرے دادا کبھی اتنے فارم میں نہیں آئے تھے, تو میں کہاں سے اتنے فارم میں آؤں. ایسا نہیں ہوتا. تو جتنا لیول بڑا ہوتا چلا جائے گا, فارم میں آنے کا ریزلٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا. وزیر اعظم سے آپ ملے, وزیر اعظم فارم میں آ گیا, زمین لکھ کے دے دی. زرداری سے آپ ملے, زرداری صاحب کی آپ نے تعریفیں کی, زرداری خوش ہو کے فارم میں آ گئے. بھائی اب یہ نہیں ہوگا زرداری ایک 5 روپے والے لڈو نکال کے دے دے گا آپ کو, وہ کہے گا یار یہ احسان آباد کی ساری زمینیں کس کی ہیں, آپ کے نام. چل بھائی اسٹیل مل آدھا میرا آدھا تمہارا. وہ ایسے فارم میں آئے گا, آدھا میں نے کھا لیا آدھا آپ کھا لو, یہی ہوگا نا. تو بادشاہ لوگ جب فارم میں آتے ہیں نا تو بڑی چیز گفٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیز گفٹ نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کو میں نے تعبیر بتائی, مصر کو قحط سے بچا لیا, کیونکہ مصر میں قحط پڑتا تو بادشاہ کی حکومت بھی جاتی.